احمد بن طولون ایک بادشاہ گزرا ہے اور یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ انتہائی عقل مند اور دانش بادشاہ تھا۔ اس کے ایسے ایسے فیصلے اور عقل مندی کی ایسی ایسی باتیں کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو پہلے میں آپ کو اس کی عقل مندی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ اپنی شاہی محل سے شکار کے لیے نکلا، تو راستے میں جب یہ کھانے کے لیے ایک جنگل میں جب پڑاؤ کیا انہوں نے، تو وہاں پر پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک شخص نظر آیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ملازم کی معرفت سے بھیجا کہ یہ روٹی، مرغی، فلودہ اور حلوہ یہ اس بیچارے شخص کو دے آؤ کہ جس کی حالت غیر ہوئی جاتی ہے۔ وہ ملازم جب وہاں اس کو دے کر واپس پلٹا اور آ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایسی چیزیں ہیں، شاہی دسترخوان ہے، اس پر نعمتیں جو آپ نے اس کو بھیجی ہیں، تو وہ اس کو دے کر بالکل بھی اس کی طرف اس نے التفات نہ کیا اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ بادشاہ نے غلام کو، اسی ملازم کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص جب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں سے ہو، اور کچھ ایسے سوالات کیے اس سے، تو اس نے بے دھڑک اس کے جوابات دیے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو لٹا کر جو ہے یہ کوڑے مارو، یہ جاسوس ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ جلاد آ چکا ہے، اب مجھے کوڑے پڑیں گے، فوراً مان گیا کہ بادشاہ سلامت، عالی جاں، حضرت صاحب مجھے معاف فرما دیجئے، میں واقعہ ہی فلاں ملک کا جاسوس ہوں۔ اب جو ملازم تھے، اس کے مصاحب تھے بادشاہ کے، وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ کے پاس تو کوئی جادو ہے کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص جو ہے یہ حالات کی وجہ سے نہیں اس قدر پہنچا ہوا نچلی سطح پر، بلکہ یہ جاسوس ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو دو ذرائع سے پہچانا کہ یہ حالات کی وجہ سے ایسے نہیں ہے، یہ جاسوس ہے۔ کہا وہ کیا تھے؟ کہا سب سے پہلا کہ جب میں نے اس کو اپنے شاہی دسترخوان کی نعمتیں دی تو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے بھی منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، تو یہ تو ایسا حالت تھی اس کی کہ یہ تو ٹوٹ پڑتا، لیکن اس کا التفات نہ کرنا مجھے شک و شبہات میں ڈال دیا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور دوسرا کہا مجھے یقین تب ہوا اس کی جاسوسی کا کہ جب میں نے اس سے باتیں کی تو بے دھڑک اس کا جواب دینے لگا۔ حالانکہ جب بادشاہوں کے سامنے جاتے ہیں لوگ تو دب جاتے ہیں، لیکن اس کی حالت میں ذرا سے کوئی فرق نہ آیا، بے دھڑک مجھے جواب دیے، تو میں پہچان گیا کہ یہ حالات کی وجہ سے ایسے نہیں ہوا، یہ جاسوس ہے۔ اتنا عقل مند بادشاہ یہ احمد بن طولون، یہ صرف عقل مند نہ تھا، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ مصر کا جو بادشاہ احمد بن طولون تھا یہ حافظ قرآن تھا، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اتنا خوش الحان تلاوت کیا کرتا تھا کہ لوگ اس کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مر گیا تو اس کی قبر پر ایک شخص روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ احمد بن طولون حافظ بھی تھا، سخی بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس کی تلوار ہر وقت نیام سے باہر رہا کرتی تھی کہ خون ریزی کے لیے تیار رہے، اور اس نے اس کی تلوار سے یا اس کی قید خانے میں جو اشخاص فوت ہوئے، بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ان کی تعداد 18,000 سے زیادہ ہے۔ وہ شخص روزانہ تلاوت کرتا قرآن پاک کی۔ ایک دن احمد بن طولون وہی بادشاہ اس قرآن پاک پڑھنے والے کی خواب میں آ گیا، کہا کہ تو میری قبر پر جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کر۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ
کہ جب بھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی بھی آیت جب تو پڑھتا ہے تو وہ آیت جو ہے یہ میرے سر پر آ کے زور سے ضرب لگاتی ہے، زور سے ضرب لگاتی ہے اور کہتی ہے احمد بن طولون کیا تو نے مجھے سنا نہ تھا کہ تو لوگوں پر ظلم کرتا رہا؟ تو یہ ظلم اتنا بھیانک ہے۔ حافظ قرآن ہو کر، سخی ہو کر وہ عذاب کا شکار ہوا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ظلم۔ اور یہ ظلم یہ صرف کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کر دینے کا نام نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے چیز میں ناحق تصرف کرنا، وہ کسی کا بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو۔ آپ کسی کی عزت میں ناحق تصرف کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو مار دینا یہ ظلم ہے۔ نہیں بھائی، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ کسی کو ترچھی نظروں سے دیکھنا کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے تو یہ بھی ظلم ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے افعال سے، ایسے اقوال سے، ایسے اعمال سے ہم بچیں کہ جو کسی کی تکلیف کا باعث ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکاتیں، ہمارے حج، ہمارے دیگر عبادات یہ ہمارے کام نہ آئے۔ حقوق العباد کا دھیان رکھیں۔ رب تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو سمجھ کر